السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 23 نومبر ہے، کل 24 نومبر ہے، اور کل کے دھرنے کے لیے، کل کے جلسے کے لیے، یا کل کی جو ایک تحریک کل سے سٹارٹ کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی، اس کے لیے دونوں فریقین جو ہیں وہ اپنی اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، اپنا اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں۔ ایک طرف گورنمنٹ ہے، اس نے پنجاب سے 16,000 پولیس کے جو جوان ہیں وہ منگوا لیے ہیں، سندھ سے 5,000 پولیس کے جوان لیے گئے ہیں، پھر اسی طرح مظفر آباد سے ایف سی کے جوانوں کو بلایا گیا ہے، اور 4,000 کے لگ بھگ جو کنٹینرز ہے ان کی مدد سے پورے اسلام آباد کو بند کیا جا رہا ہے۔ آج سے بند کرنا شروع کر دیا ہے، ہم لوگ بھی آفس جو پہنچے ہیں بڑی مشکل سے پہنچے ہیں۔ دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی اپنی تیاریاں کر رہی ہے، اور اس دھرنے کو اور اس جلوس کو کہہ لیں، دھرنا کہہ لیں، احتجاج کہہ لیں، اس کو کامیاب کرانے کے لیے اپنی پوری سر توڑ کی کوشش لگا رہی ہے۔ سیاسی جو کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی، اس کی بھی جو میٹنگز ہیں وہ پشاور میں ہو رہی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں جو فریقین ہے، گورنمنٹ ہے ایک طرف، دوسری طرف پی ٹی آئی ہے، ان کے لیے ڈو اور ڈائی ہے۔ خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لیے یہ جو 24 نومبر کا جلسہ ہے، تحریک ہے، یہ ڈو اور ڈائی ہے۔ جو مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ رات تک، کل رات، گزری رات جو ہے، اس تک ایک آفر دی گئی ہے پی ٹی آئی کو۔ پہلے عمران خان چاہ رہے تھے کہ جمعے سے جو پہلے 2-3 دن پہلے مذاکرات ہوتے رہے، اور مین گنڈا پور اور برسٹر گور اچانک گئے، بلکہ 2 دفعہ گئے عمران خان سے ملنے کے لیے، تو پہلے یہ معاملات ہو رہے تھے کہ اور چیزیں بعد میں، سب سے پہلے عمران خان کو رہا کیا جائے۔ پھر بات یہاں تک بھی آئی کہ بنی گالہ میں ان کو نظر بند کیا جائے، بنی گالہ ان کو شفٹ کر دیا جائے۔ پھر کچھ صحافی اور کچھ یوٹیوبر یہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ عمران خان کو شاید کے پی کے ٹرانسفر کر دیا جائے، کے پی کے کی جیل میں ٹرانسفر کر دیا جائے۔ تو معاملات جو پی ٹی آئی کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس احتجاج کو روکنے کے لیے، عمران خان کا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا وہ یہی تھا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو معاملات ہیں، فارم 47 گورنمنٹ کو کیسے ختم کرنا ہے، وہ ساری چیزیں بعد میں۔ لیکن اب گورنمنٹ نے جو ہے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ بے شک جلسہ کریں، یہ جو احتجاج ہے وہ کریں، لیکن یہ آپ صرف سنجانی کے مقام پر کریں، اور اس کے بعد سنجانی کے مقام پر جلسہ، احتجاج، ریلی نکال کے صبح آپ منتشر ہو جائیں، آپ وہاں سے چلے جائیں، تاکہ نیکسٹ مذاکرات کے لیے جو راہ ہے اس کو ہموار کیا جا سکے۔ تو یہ ایک آفر گئی ہے جو کہ میرے خیال میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ عمران خان اپنی رہائی کے لیے ڈٹ گئے ہیں کہ اس جلسے کو تب بھی، اس احتجاج کو تب بھی ملتوی کیا جائے گا کہ مجھے رہا کیا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی اب ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد گورنمنٹ نے، عمران خان نے سوچا تھا، جب پی ٹی آئی نے سوچا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ڈائریکٹ انٹروین کریں گے اور عمران خان کی رہائی کے لیے۔ پھر وہ فون کال بھی سعودی عرب گئی، سعودی عرب کے ذریعے وہ ان کو رہا کرانے کے لیے بھی تھوڑی سی کمپین چلی، لیکن جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ابھی فوراً عمران خان کو رہا کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہوں بھی سے تو امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، ان کا اپنے پریزیڈنٹ کے اوپر کسی حد تک کنٹرول ہوتا ہے، تو وہ ابھی نہیں ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ پاک فوج اور عوام ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں، پاکستان کے اندر افراتفری ہو، وہ ان چیزوں کو ہوا دینا چاہ رہی ہے، نہ کہ عمران خان کو رہا کرنے کے بعد معاملات کو ٹھیک کرنے کی طرف جانا چاہ رہی ہے۔ تو جب تک دیکھیں، عمران خان کو یہ تو کلیئر بات ہے کہ عمران خان کو اندر کس نے کیا، عمران خان کی گورنمنٹ کس نے ختم کرائی، انہوں نے کرائی۔ اب وہی لوگ اس کو باہر لائیں گے، لیکن اس وقت تک، آج کی ڈیٹ تک، یا آج تک جو ٹرمپ کی پالیسی ہے عمران خان کے حوالے سے، وہ نظر یہی آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ٹرمپ ابھی چاہتے ہیں، امریکہ بھی چاہتا ہے کہ فسادات ہوں، اسٹیبلشمنٹ اور جو فوج ہے اور جو عوام ہے یہ آپس میں ٹکرائیں۔ گورنمنٹ کا تو کوئی لینا دینا نہیں، نہ ان کی کوئی ویلیو ہے۔ مین جو ڈیمیج ہو رہی ہے وہ جب پی ٹی آئی ڈیمیج ہو رہی ہے، یا آپ کا جو ایک ریاستی ادارہ ہے، فوج ہے، وہ ڈیمیج ہو رہی ہے۔ تو جب تک عمران خان نہیں چاہے گا، جب تک ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکن گورنمنٹ نہیں چاہے گی، تب تک عمران خان باہر نہیں آ سکتا۔ اس احتجاج کو اگر دیکھ لیں نا، تو میرے خیال میں آج آخری دن ہے، میرے خیال میں کہیں نہ کہیں کوئی بات بن جائے گی، کیونکہ یعنی کہ احتجاج ملتوی ہو سکتا ہے میرے خیال میں، کیونکہ دونوں کے لیے نا یہ ایک رسک ہے۔ اب 24 نومبر کی جو کال ہے وہ فائنل کال کر کے، یعنی کہ اس کال کو بلایا گیا، عمران خان کے جو بیٹھے تھے وہ جیل میں، لیکن وہ سمجھ رہے تھے یہ بہترین موقع ہے فائنل کال دینے کا۔ اب اگر عوام نہیں نکلتی،
اگر یہ ان کا احتجاج کامیاب نہیں ہوتا، اگر یہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتے، اگر یہ جدھر جدھر ان کو جگہ ملتی ہے وہاں یہ دھرنا بیٹھ جائیں، دھرنا دے دیں، جدھر جگہ ملتی ہے کنٹینر رکھ کے، اگر اٹک کا پل بند ہے تو اٹک کے پل کی اس طرف بیٹھ جائیں، بیٹھے رہیں. یہاں پر بھی اسلام آباد کے اندر بھی ان ہاؤس بھی یا لاہور کے اندر بھی جدھر جدھر ان کو جگہ ملتی ہے ان کو چاہیے کہ وہاں بیٹھ جائیں، وہاں پہ دھرنا دے دیں تاکہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر پڑے. اگر یہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتے تو یہ پھر آپ بھول جائیں، پھر عمران خان کو آپ بھول جائیں، کیونکہ بالکل فائنل کال ہے. اور دوسری طرف گورنمنٹ بھی کو بھی خوف ہے کہ خدا نہ خواستہ لوگ نکل ہے، عوام نکل ہے، لاکھوں کی تعداد میں عوام باہر نکل آتی ہے. پی ٹی آئی کے کارکنوں کے علاوہ جو عام عوام ہے وہ بھی نکل آتی ہے، اس احتجاج میں شریک ہو جاتی ہے، احتجاج کا ایک مومنٹم بن جاتا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو زور بازو سے ان کو گھر جانا پڑے گا، پھر تو بڑا مسئلہ ہوگا. شیلنگ وغیرہ کی حد تک تو وہ برداشت کر لیں گے. تو میرے خیال میں یہ جو دونوں فریقین ہیں وہ کسی حد تک چاہ رہے ہوں گے. روف حسن نے رات کو اپنے ایک پروگرام میں، وہ گیسٹ تھے، اس میں یہ کہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. میرے خیال میں دونوں فریقین چاہیں گے کہ دونوں کو کوئی نہ کوئی فیس ویلیو مل جائے اور دونوں کے لیے ون ون سچویشن ایسی کریٹ ہو جائے کہ یہ احتجاج بھی ہو جائے اور اپنے گورنمنٹ کو ڈیمیج بھی نہ ہو. تو دیکھتے ہیں آج شام تک چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کیا بنتا ہے. اور امید یہی ہے کہ اللہ کرے کہ جو فسادات ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نہ ہوں. گورنمنٹ کو بھی ہوش کی ناخن لینے چاہیے اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی سوچ سمجھ کے اقدامات لینے چاہیے، کیونکہ یہ ان کے لیے آخری کال ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.